عزیزان گرامی، شب جمعہ ہے، راتوں کی جس کیفیت میں بارات نکلتی ہے یہ وہ حسین رات ہے، اور جب رات کی بارات میں علی کی بات ہو جائے تو پھر مقدر اپنے سکندر پہ ناز کرے۔ خدا ہمیں یہ شرف عطا کر رہا ہے کہ ہم شہنشاہ نجف کے ذکر سے اپنے وجود کو پاک سے پاک تر کر رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں جو حالات ہیں، ہمارے یہاں جو کیفیت ہے، وہ کیفیت ہم نہ رسول سے آگے بڑھتے ہیں، نہ رسول کی بات کو چھوڑتے ہیں، جسے رسول نے جو کہا اسے ہم وہ مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ منبر پہ آ کے ہم یہی کہتے ہیں کہ مستقل دل کی بات ہوتی ہے، حاصل کائنات ہوتی ہے۔ ذکر جس رات میں امام کا ہو، دل سے روشن وہ رات ہوتی ہے۔ ذکر جس رات میں امام کا ہو، دن سے روشن وہ رات ہوتی ہے۔ شب جمعہ ہے، راتوں کے لیے بہت سی راتیں آئیں، لیکن شب جمعہ کے حوالے سے ہے کہ یہ راتوں کے لیے سردار ہے۔ اس رات میں جو دعا مانگی جائے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تو جس ذکر سے اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں کہ جو قابل ذکر ہے، تو یقیناً ہماری دعا بھی مستجاب ہوگی۔ پیغمبر کی بڑی مبارک حدیث سے اور مبارک لوگوں کے لیے ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ علی کی بات، علی کی گفتگو مجلسوں کے لیے زینت ہے۔ یا رسول اللہ، پوری شریعت آپ نے بیان کی، حضرت آدم سے لے کر خاتم تک کا سلسلہ چلا، تو کسی نبی کا آپ ذکر کر دیتے؟ جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی، 2500 سال عمر پائی، تو آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے اتنی بڑی خلت عطا کی کہ اپنا دوست بنایا، اور جناب ابراہیم اللہ کی محبت میں آگ تک چلے گئے، تو آپ ان کا ذکر کرتے، ان کی قربانی بہت ہے۔ تو کسی نہ کسی نبی کا آپ ذکر کرتے، لیکن آپ نے علی کا ذکر کیوں کیا؟ دعائے کمیل آپ پڑھ رہے ہیں، میں یہاں پہ تشنہ رکھوں گا تاکہ غدیر کے جامع کوثر سے آپ سیراب ہوئیے گا۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں ابتدائے مجلس میں عرض کروں کہ شب جمعہ ہے، علی کا فرمان ہمارا ایمان ہے۔ دعائے کمیل میں مولا نے کیا خوبصورت پاکیزہ کلمات بیان کیے کہ اللہم اغفر لی ذنوب التی تغیر النعم، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی ذنوب التی تقطع الرجا۔ توجہ فرمائیے گا، اللہم اگر علی بیان نہ کرتے تو کسے پتا تھا کہ گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ اگر علی الگ الگ ڈیوائیڈ کر کے علی نے کیا کہا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تغیر النعم، ہم اس علی کو مانتے ہیں، اس شیر خدا کو مانتے ہیں کہ جس نے اپنے سر کو جھکا کے بتایا کہ خدا ہے۔ نہیں شاہ جبلہ نہیں پہنچا، اہل غدیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء، مولا کہتے ہیں یا اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو تیری بلاؤں کے نزول کا سبب ہیں، یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس سے اللہ کی بلا نازل ہوتی ہے۔ اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النقم، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء۔ کچھ گناہ ایسے یا اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو ہماری دعا کو قیدی بنا دیتے ہیں، تجھ تک نہیں پہنچنے دیتے۔ اللہم اغفر لی ذنوب التی تقطع الرجا، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو مجھے تجھ سے نا امید بنا دیتے ہیں۔ عزیزو، اگر علی کو امیدوار مانو گے تو اللہ سے نا امید نہیں ہوگے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ توجہ فرمائی، دعا کمیل میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ علی نے بتایا اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء، یہ گناہ ہے کہ جن سے یہ بلائیں آتی ہیں، تو مولا آپ ہی بتائیں کہ ان گناہوں سے بچا کیسے جائے، ان گناہوں سے کیسے اپنے آپ کو آزاد کیا جائے۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک شخص علی کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہتا ہے یا علی پریشان ہوں، علاج بتائیے۔ علی نے کہا استغفار کر۔ ایک آیا مولا روزی کی وجہ سے پریشان ہوں، مولا نے کہا استغفار کر۔ ایک آیا مولا شادی نہیں ہو رہی ہے، مولا نے کہا استغفار کر۔ ایک آیا مولا بیمار ہوں، صحت نہیں مل رہی ہے، مولا نے کہا استغفار کر۔ مریض الگ الگ تھے، ہاسپٹل ایک تھا۔ توجہ فرمائے،
ہمیشہ جملہ نہیں پہنچا دیدان گرامی. مریض الگ الگ تھے, دوا ایک تھی. جب سارے مریض آ کے اپنی اپنی دوا لے کے جانے لگے تو جو علی کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے وہ تو علی کے کلام کو سمجھ نہ سکے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا شادی والا آیا, کنوارا آیا, شادی ہوگی استغفار کر. مولا بے روزگار آیا, استغفار کر. بیمار آیا, استغفار کر. ایمان جس کا جا رہا ہے استغفار. مولا آخر ایک انسان ایک مرض لے کے آئے, ایک دوا, لیکن انیک مریض, دوا ایک ہے. علی نے توحید کا درس دیا کہ انسان بے روزگار کب ہوتا ہے؟ جب اللہ سے دور ہو جائے. بیمار کب ہوتا ہے؟ اللہ سے رشتہ کمزور ہو جائے. ایمان کب کمزور ہوتا ہے؟ توحید سے دور ہو جائے. استغفار کہتے کسے ہیں؟ اپنے گناہوں کو اللہ کے ذکر کے سمندر میں ڈوب کے دھو دو, اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ. اے میرے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے, اللہ تمہیں ثواب عطا کرے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد علیہ السلام. اللہم صلی اللہ. عزیزان گرامی, پھر مولا نے بیان کیا کہ جو شخص بھی اگر دعاؤں کی وجہ سے پریشان ہے, شب دعا ہے, شب مناجات ہے, مولا کائنات نے بیان کیا دعاؤں کی ناقبولیت کی وجہ سے پریشان ہے تو قرآن کو کہیں سے کھول کے پڑھے. 100 آیت پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ یا اللہ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. علی نے ایک ضمانت لی ہے کہ اس کی دعا اللہ قبول کرے گا. یہ مولا نے کہا. اتنے فضائل کے آفتاب کی روشنی کو سمیٹتے ہوئے رسول نے رسول ہو کر کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو, علی کے تذکرے سے اپنی محفلوں کو زینت دو. کون علی ہے؟ ہندوستان پاکستان کے رہنے والے آپ ہیں. آپ نے ایک بادشاہ کا نام سنا, نادر شاہ درانی. اس نے دنیا پہ حکومت کی. جنگ کرتے کرتے جب یہ ملک کو فتح کرتے وہ ہندوستان پہنچا. ہندوستان بھی جب اس نے فتح کر لیا تو جب ہندوستان فتح اس نے کر لیا تو اس کا جو وزیر تھا وہ مولا کا شیعہ چاہنے والا تھا. اس نے کہا کہ اب مجھے فرصت ملی ہے, مجھے اب اجازت دے کہ میں اپنے مولا کی بارگاہ میں جا کے زیارت کر کے آؤں. توجہ فرمائیے گا. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اس نے کہا کہ مجھے اس نے کہا کہ زیارت یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پہلے امام مولا علی کی وہاں قبر ہے, زیارت کریں گے. تو اس نے اعتراض کرتے ہوئے کہا تم شیعہ بھی عجیب ہو, جب دیکھو مولا کی یہاں پہنچنا چاہتے ہو. ہر کوئی مسئلہ ہوا تو مولا, ہر کوئی بات ہوئی تو مولا. چلو تو مولا کہ وہاں جا کے کرو گے کیا؟ تو اب اس وزیر کو یہاں پہ 2 کام کرنا تھا. ایک تو فضیلت زیارت کو واضح کرنا تھا, ایک عظمت تشیع کو واضح کرنا تھا. توجہ فرمائیے عزیزان گرامی, 2 چیزیں. صلوات پڑھیں تو میں ہدیہ سماعت کروں. اللہم صلی اللہ. 2 چیزیں اسے واضح کرنی تھی. ایک تو جو اس نے اعتراض کیا کہ جب دیکھو یہ زیارت میں چلے جاتے ہیں, جب دیکھو یہ مولا کا تذکرہ کرتے ہیں, تو اس وزیر نے کہا کہ دیکھو ایسی بات نہ کرو, میرے مولا کے یہاں ہر کوئی نہیں جا سکتا, وہاں نجاستیں نہیں جا سکتی, وہاں طہارت جائے گی. جب اس نے اس طریقے سے اس کو اپنی طرح متوجہ کیا کہ دلیل دی کہ میرے مولا کی بارگاہ میں اللہ جسے طہارت عطا کرتا ہے وہی پہنچتا ہے, تو نادر شاہ نے کہا کہ چلو تو تم نے جب یہ کہا تو میں بھی فیصلہ کرتا ہوں, میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا. اس نے بھی ارادہ کیا. چلے قافلہ بنا, بادشاہ بھی وزیر کے ساتھ. کیا وزیر نے کہا تھا کہ وہاں نجاست نہیں جا سکتی ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ نادر شاہ درانی جب اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا تو نجف کی سرحد کا جہاں سے آغاز ہو رہا تھا, جہاں کی مولا علی کے قبر کے حدود کا جہاں سے آغاز ہوا, تو یہ اپنے ساتھ چونکہ بادشاہ تھا تو اپنے ساتھ اس نے شکاری کتے کو رکھا. مولائے کائنات کے روضے کے قریب ابھی پہنچ ہی رہا تھا کہ چند قدم دور, ابھی حدود کا آغاز نہیں ہوا, اس نے کیا دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ ہے کہ جو آگے آگے ہے اور شکاری کتا جو ہے اس کا پیچھا کر رہا ہے. اب اس نادر شاہ درانی نے دیکھا کہ شکاری کتا جو اس کے ساتھ ساتھ آیا ہے, بادشاہ تھا, اپنی حفاظت کے لیے لوگ انتظام کرتے تھے, لیکن بکری کا بچہ آگے آگے بڑھ رہا ہے, نادر شاہ درانی کا شکاری کتا پیچھے پیچھے اس کا پیچھا کر رہا ہے. بہت تیز وہ بچہ آگے بڑھ رہا ہے, بہت تیز یہ آگے بڑھ رہا ہے. اب ایک مقام پہ آ کے بکری کے بچے نے قدم کو رکھا
اور اطمینان کے ساتھ امن و امان کے سائبان میں بیٹھ گیا۔ توجہ فرمائیے گا، وزیر نے کیا کہا تھا؟ زبان سنبھال لو، علی کی بارگاہ میں نجاست نہیں جا سکتی ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ شکاری کتا جو تھا وہ اسے چھوڑ دیا گیا، لیکن بس چند قدم دور بکری کا بچہ امن و امان کے ساتھ بیٹھا ہے، شکاری کتا آگے نہیں بڑھ رہا۔ اب اس نے کہا کیوں نہیں بڑھ رہا؟ تو وزیر نے کہا میں نے پہلے کہا تھا کہ نجس چیز یہاں نہیں جا سکتی۔ توجہ فرما دیدان گرامی، اس نے اپنے شکاری کتے کے جو وہاں پہ غلام تھے جو ان کے حفاظت میں لگے تھے کہا کہ آگے بڑھاؤ، کتے کو آگے بڑھایا گیا، کتا آگے نہیں جا رہا تھا، بکری کا بچہ جہاں پہ ہے وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وزیر نے کہا میں نے پہلے کہا تھا کہ یہاں سے علی کی قبر کا آغاز ہوتا ہے، وہاں نجاست نہیں جا سکتی۔ بڑی خاموشی ہے آپ کی، اب خاموشی کا افطار آپ کو یہاں پہ کرنا ہے۔ جیسے اس نے یہ کہا کہ اچھا یہ بات صحیح ہے، اب اس نے اپنے جیب میں شراب کی ایک بوتل رکھی تھی، شراب کی بوتل رکھے یہ اندر پہنچا، وزیر سے مسکراتے ہوئے کہتا تم نے تو کہا تھا کہ نجاست اندر نہیں آ سکتی، کتا وہاں رک گیا، لیکن میں تو اندر شراب کی بوتل لے کے آ گیا ہوں۔ مولا آپ کی سماعتوں کو آباد رکھے۔ وزیر یقین سے مسکرا کے کہتا ہے ذرا جیب سے شیشی تو نکال۔ سبحان اللہ، اب جو حاکم نے شیشی کو نکالا تو شراب سرکے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد علیہ السلام، اللہم صلی اللہ۔ فوراً اس وزیر نے کہا کہ یہ علی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کہا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، نجاست یہاں نہیں جا سکتی۔ میرے مولا کی محبت تو ایسی ہے کہ جو گناہوں کو ایسے کھا جائے کہ جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ میرے مولا کو تو پہچانتا نہیں ہے، میرے مولا کو اللہ نے اپنا نفس کہا ہے۔ میرا مولا وہ ہے کہ جہاں آ جائے تو وہ گھر گھر نہیں، بیت بیت نہیں، بیت اللہ ہے۔ اب رسول نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی کا ذکر کرو تاکہ تمہاری مجلسوں میں رونق ہو، تمہاری مجلسوں میں عبادت ہو، تمہاری مجلسوں میں شرف ہو۔ عزیزان گرامی، مولا کی محبت ہمیں عزت عطا کرتی ہے۔ مسلسل اشرح مجالس کو ذہن میں رکھیے گا، مولا کی محبت ہمیں عظمت عطا کرتی ہے۔ ہم اور آپ علی کے ذکر سے پہچانے جاتے ہیں، ہم اور آپ اہل بیت کے تذکرے سے پہچانے جاتے ہیں۔